اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آداب زندگی کے 8ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حقوق والدین کا سبق ہمارا چل رہا ہے۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 35 سے صفحہ نمبر 39 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انسانی پیدائش کا اصل مقصد۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور حدیث قدسی جو باعتبار سند ضعیف مگر ہمارے مقصود کو غیر مضر اور با اعتبار تحقیق کے حضرات اہل کش صحیح ہے، اسی مضمون کو بتلاتی ہے، اور وہ یہ ہے، اس کا ترجمہ ہے میں خزانہ میں پوشیدہ تھا، پس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، سو پیدا کیا میں نے مخلوق کو، پس معلوم ہوا کہ عبادت الہی اور معرفت محبوب حقیقی مقصود ہے پیدائش مخلوق سے، پس ہر جگہ اس کو مقدم رکھا جائے گا۔ والدین کے حکم کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے یا نہیں۔ نمبر 4، مشکات کے مقام مذکور میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرد ان کے پاس آیا اور کہا کہ میری ایک بیوی ہے جس کے طلاق دینے کا میری ماں حکم کرتی ہے، آیا طلاق دوں یا نہیں؟ پس فرمایا اس سے حضرت موصوف نے میں نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ باپ اور ماں افضل دروازہ بہشت کا ہے، یعنی سبب داخل ہونے جنت میں افضل دروازے جنت سے رضا والد اور والدہ ہے، پس اگر تو چاہے تو حفاظت کر دروازے کی یا ضائع کر دے۔ اس کو یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس عورت سے اس مرد کی والدہ کو تکلیف واقعی پہنچتی تھی، اس وجہ سے طلاق دلانا چاہتی تھی، ورنہ خواہ مخواہ طلاق دلانا ظلم ہے، اور ظلم پر مدد کرنا ظلم ہے۔ پس طلاق جو ظلم ہے، صورت مذکورہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کیسے اجازت دے سکتے تھے؟ نیز یہی جواب ہے اس حدیث کا جس میں یہ مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ان کے صاحبزادے اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ صاحبزادے طلاق نہیں دینا چاہتے تھے تو انہوں نے جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، آپ نے طلاق دینا ارشاد فرمایا۔ ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مقبول صحابی کسی پر کیسے ظلم کرتے؟ اگر بفرض محال ایسا کرتے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے گوارہ فرماتے اور ظلم کی کس طرح اعانت فرما سکتے تھے؟ اس حدیث کی تقریر قریب اسی تقریر کے حضرت امام حمام غزالی کو سرہ نے احیاء العلوم میں فرمائی ہے۔ والدین کے حقوق ادا کرنے پر جنت کی بشارت۔ نمبر 5، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشکات شریف کے باب مذکور میں بروایت بہی کی روایت ہے کہ فرمایا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص صبح کرے اس حال میں کہ فرما بردار ہو حق تعالیٰ کا ماں باپ کے حق کے ضروری ادا کرنے میں، تو وہ ایسے حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے دو جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو اور یہ برتاؤ اس کے ساتھ کیا جائے تو بطریق مذکور ایک دروازہ جنت کا اس کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو صبح کرے اس حال میں کہ نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کی والدین کے حقوق ضروریہ میں، تو دو دروازے جہنم کے کھل جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک مرد نے عرض کیا کہ اگرچہ والدین اس پر ظلم کریں، یعنی باوجود ان کے ظلم و زیادتی کے بھی ان کی اطاعت ہی کرے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ اگرچہ وہ دونوں اس پر ظلم کریں تب بھی اس کو اطاعت ہی چاہیے، اور ضرور ہے واضح رہے کہ مطلب یہ ہے کہ والدین کے ظلم کرنے کی وجہ سے جو حقوق ان کے اولاد پر ضرور ہیں ان کے ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ برائی کی، ہم بھی ایسا ہی کریں۔ خدا کی نافرمانی کے لیے کسی کا حکم نہیں ماننا چاہیے۔ یہ غرض نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے کام کا حکم کریں جو شرعاً ظلم ہو اور اس میں ان کا کہنا مانے، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔
نہیں ہے کسی طرح کی تابعداری کسی مخلوق کی خالق کی نافرمانی میں، یعنی کسی مخلوق کا کسی قسم کا حکم ماننا جو خالق کے حکم کے خلاف ہو ہرگز جائز نہیں۔ اور یہ جملہ صورتاً خبر ہے اور مراد اس سے نہیں ہے، اور نہیں بصورت خبر ابلغ ہوتی ہے خود نہیں کے صیغہ سے، پس نہایت تاکید سے یہ امر ثابت ہوا کہ کسی مخلوق کا کوئی کہنا ماننا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو ہرگز جائز نہیں۔ خوب سمجھ لو۔ ماں باپ کا نفقہ کب واجب ہوتا ہے؟ نمبر 6، بیوی کے نفقہ کے سوا اور اہل قرابت کا نفقہ مرد کے ذمہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب کہ وہ اس قدر مال کا مالک ہو جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور والدین بھی اسی حکم میں داخل ہیں، اور بیوی کا نفقہ ہر صورت میں فرض ہے، خواہ شوہر فقیر ہو یا امیر ہو۔ حاشیہ شرح وقایا۔ پس معلوم ہوا کہ جب تک بقدر مال مذکور مرد کے پاس نہ ہو والدین کا نفقہ ضروری خرچ واجب نہ ہوگا۔ اس تقریر سے یہ غرض نہیں کہ انسان والدین سے بے رخی اور ان کے اداء حقوق میں کوتاہی اور ان کی احسان فراموشی کرے کہ یہ تو بہت بری بات ہے، بلکہ غرض اس تمام تقریر سے یہ ہے کہ مبالغہ رفع کر دیا جاوے، وہ حقوق بھی بیان ہو جائیں جو واجب ہیں اور وہ بھی جو غیر ضروری اور مستحب یا مباح ہیں۔ والدین رب مجازی ہیں، ان کا بڑا لحاظ اور بڑی اطاعت کرنی چاہیے، اور چونکہ حقوق والدین مشہور ہیں ان کے بیان کی حاجت نہیں۔ نیز یہ کتاب جس مبالغہ رفع کرنے کے واسطے موضوع ہے وہ اس کا اصلی مقصد ہے، اور صورت مذکورہ میں مستحب موقدہ ہے کہ اگر کوئی خاص مجبوری نہ ہو تو باوجود اس قدر مال نہ ہونے کے بھی ان کی خدمت کرے اگرچہ خود کو تکلیف ہو۔ والدین کے حکم سے مشتبہ مال کھانا واجب نہیں۔ نمبر 7، والدین کے فرمانے سے مشتبہ مال کا کھانا واجب نہیں، اس لیے کہ اس میں والدین کو کوئی معتبر اور واقعی تکلیف نہیں ہے۔ ہاں اگر اولاد مرنے لگے اور سخت تکلیف ہو اور والدین اصرار کریں کہ مشتبہ مال صرف کر اور حلال طیب مال پر ان کو قدرت نہ ہو تو ان کی فرمانبرداری کے لیے بقدر حاجت کھا لے۔ ہاں اگر وہ کھانے والا صاحب قلب صافی اور بزرگ ہو تو جب بھی نہ کھاوے، کہ ایسا حال ایسے شخص کو حسی اور ظاہری اور باطنی اور معنوی سخت نقصان دیتا ہے، جیسا کہ بندہ کا اور دیگر حضرات کا تجربہ ہے، اور ایسی صورت میں والدین کی فرمانبرداری واجب نہیں، اس لیے اپنی ذات کو از خود ہلاکی میں ڈالنا ممنوع ہے، اور اس میں نافرمانی خالق ہے، اور مخلوق کی اطاعت ناراضی خالق میں روا نہیں، اور ایسی صورت تکلیف سے اگر مر جاوے اور خراب مال نہ کھاوے تو بڑا ثواب ہوگا۔ ما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں۔